السلام علیکم ناظرین آج جو ٹاپک ہے وہ وراثت کے بارے میں ہے. وراثت کی لمیٹیشن کے بارے میں ایک کوشچن آیا تھا کہ اکثر جو ہے نا وہ لمیٹیشن جو ہے نا وہ 3 سال کی تصور کی جاتی ہے کہ وراثت کو چیلنج کرنے کے لیے جو لمیٹیشن ہے، جو میعاد ہے اس کی جو وہ 3 سال ہے. بعض اوقات جو ہے نا وہ 6 سال تک بھی کنسیڈر کی جاتی ہے. لیکن ابھی ریسنٹلی ایک کیس لا جو ہے نا وہ رپورٹ ہوا ہے. ایک کیس جو ہے نا ایک سائٹیشن رپورٹ ہوئی ہے 2023 CLC 1171 جو کہ واضح ہے کہ چونکہ پاکستان میں خاص طور پہ جو ہمارا سسٹم ہے، ہمارا ملک ہے، جو ملک پاکستان جو اسلامی نظام کے نام پہ بنا تھا، اسلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے رکھ کے جو ہم نے آزاد کروایا تھا، اور اس میں کلمہ کی بنیاد پر ہم نے تمام اصول قواعد و ضوابط بنانے تھے. اس ملک میں ایک رواج عام ہے کہ بہنوں کو اور بیٹیوں کو جو وراثت ہے نا وہ نہیں دی جاتی، اور ان کو وراثت سے محروم رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. کیونکہ جو امکان جو لوگوں کے ذہنوں میں جو ایک غلط خیال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ انہوں نے شادی کر کے دوسرے گھروں میں چلے جانا ہے، ان کی شادیاں دوسرے گھروں میں ہونی ہے، دوسرے خاندان میں ہونی ہے، تو ہماری پراپرٹی دوسرے خاندان کے ساتھ شیئر ہو جائے گی. حالانکہ یہ ٹوٹلی ہندوؤں کا خیال ہے، یہ ہندوؤں کا رواج ہے، ہندوؤں کا رسم و رواج ہے. اسلام تو اس بارے میں واضح ہے. اسلام میں تو اجمی عربی کوئی جاہل عالم کسی کو جب اصول و قواعد و اصول کی بات آتی ہے تو کوئی اس طرح کا کوئی فرق رکھا ہی نہیں گیا. جیسا کہ علامہ اقبال بھی وہ ایک ہی صف میں والا وہ جو شعر ہے اس میں سارا کلیئر کرتے ہیں کہ کوئی چیز ایسی نہیں رکھی گئی کہ جس میں کوئی تفرقہ ہو. اور واضح جو قرآن میں بھی اور حدیثوں میں بھی واضح بیان کر دیا گیا ہے کہ عورت کو جو ہے نا وہ وراثت میں سے حصہ دیا جائے. تو اب جو کیس لا میں نے ابھی جو رپورٹڈ کیس لا آپ کو بتایا ہے اس میں یہ واضح ہے کہ عورت کی جو ہے نا عورت کی جو وراثت ہے اس کے اوپر کوئی میعاد نہیں ہے. ویسے تو اصولی طور پہ کیس کو کنٹیسٹ کیا جاتا ہے نا. ایک سپریم کورٹ کی ابھی ججمنٹ پچھلے دنوں میں نے ایک اپنی ویڈیو میں ڈسکس بھی کی ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر عورت کو پتہ ہے کہ اس کے بھائیوں نے جو ہے نا وہ زمین لے لی ہے میری اور اس نے اس کو چیلنج نہیں کیا تو اس کے بعد اس کی اولاد چیلنج نہیں کر سکتی. وہ ایک ڈیفرنٹ سینیریو ہے. لیکن چونکہ عورت جو ہے نا عورتوں کو محروم رکھنے کا ایک رسم و رواج ہے ہمارے ملک میں، اس لیے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے عورت کی جو میعاد ہے یعنی کہ اس کو چیلنج کرنے کی میعاد ہے وہ اس کو لیمیٹائز نہیں کیا گیا، یعنی کہ اس کو ختم نہیں کیا گیا. وہ کبھی بھی اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنی وراثت کو چیلنج کر سکتی ہے. جو اس کے والد کی وراثت ہے اس کو چیلنج کر سکتی ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک شخص فوت ہوتا ہے، اس کے بیٹے وراثت کرواتے ہیں، اپنی بہنوں کے انگوٹھے لگوا لیتے ہیں، لگوانے کے بعد پٹواری کے ساتھ ملی بھگت کر کے وہ اپنے ناموں پہ چڑھا لیتے ہیں، اور اس عورت کو کہتے ہیں کہ وہ سب کے حصے آپ کے بھی اتنے 2 کنال آپ کے 2 کنال آپ کے 4 کنال اس کی 4 کنال اس کے مطابق اسلام ان کو بتاتے ہیں کہ چڑھ گئی ہے ساری. اب بہنیں جو ہوتی ہیں وہ بھائیوں سے محبت کرتی ہیں، اس لیے وہ چپ کر جاتی ہیں. وہ کہتی ہیں ٹھیک ہے بھائی کاشت کر رہے ہیں، بھائی استعمال کر رہے ہیں، وہ ان کو پیسے دے دیتے ہیں، وہ آپس میں گھروں میں لڑائی جھگڑا یعنی کہ آپ ایک دوسرے سے بولتے رہنا، اس طرح کی باتیں کرتے رہنا، وہ وقت گزرتا رہتا ہے. اب کوئی 15-20 سال بعد جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ فراڈ کیا تھا تو وہ کیس کرتی ہیں. تو بھائی جو ہوتے ہیں نا وہ سب سے پہلا جو ہے نا وہ ان کا ڈیفنس یہ ہوتا ہے کہ ان کو پتا تھا اور انہوں نے خود انگوٹھے لگائے تھے، اس لیے اب یہ دوبارہ واپس نہیں مانگ سکتی. تو اس چیز کو اس رپورٹڈ کیس میں جو ہے نا وہ کلیئر کر دیا گیا ہے کہ عورت جو ہے نا وہ اپنی وراثت میں ملا ہوا اپنا حصہ اس کو زندگی میں کسی بھی وقت کلیم کر سکتی ہے، اس کے لیے کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے. تو یہ چیز آپ نوٹ کر لیں. 2-3 بہنوں کے کوشچن تھے میرے سامنے جو آئے تھے واٹس ایپ پہ کہ کیا اتنا عرصہ ہو گیا ہے اب ہم اس کو چیلنج کر سکتی ہیں. تو یہ واضح ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کسی بھی وقت اپنے والد کی وراثت لے سکتی ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. شکریہ.